حماد بن زید نے ثابت سے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ میں نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، بالکل اسی طرح تم لوگوں کو نماز پڑھانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑتا ہوں۔ ثابت نے بیان کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا عمل کرتے تھے جسے میں تمہیں کرتے نہیں دیکھتا۔ جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ بھول گئے ہیں، اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر تک بیٹھے رہتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ بھول گئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 821۔ شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے قتادہ سے سنا، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں اعتدال کو ملحوظ رکھو اور اپنے بازو کتوں کی طرح نہ پھیلایا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 822۔ ابو قلابہ نے بیان کیا کہ مجھے مالک بن حویرث لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طاق رکعت میں ہوتے اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک تھوڑی دیر بیٹھ نہ لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 823۔ ابو قلابہ نے بیان کیا کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے یہاں تشریف لائے اور آپ نے ہماری اس مسجد میں نماز پڑھائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں، لیکن میری نیت کسی فرض کی ادائیگی نہیں، بلکہ میں صرف تم کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا کہ میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ مالک رضی اللہ عنہ کس طرح نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ کی طرح۔ ایوب نے بیان کیا کہ شیخ تمام تکبیرات کہتے تھے اور جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو تھوڑی دیر بیٹھتے اور زمین کا سہارا لے کر پھر اٹھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 824۔ سعید بن حارث نے کہا کہ ہمیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، اور جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو پکار کر تکبیر کہی، پھر جب سجدہ کیا تو ایسا ہی کیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا تو بھی ایسا ہی کیا۔ اس طرح جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوئے اس وقت بھی آپ نے بلند آواز سے تکبیر کہی اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 825۔ غیلان بن جریر نے بیان کیا، انہوں نے مطرف بن عبداللہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ آپ نے جب سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا، 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوئے تو ہر مرتبہ تکبیر کہی۔ جب آپ نے سلام پھیر دیا تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ انہوں نے واقعی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھائی ہے، یا یہ کہا کہ مجھے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 826۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن بن قاسم کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ سے انہوں نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ہمیشہ دیکھتے کہ آپ نماز میں 4 زانو بیٹھتے ہیں۔ میں ابھی نوعمر تھا، میں نے بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے روکا اور فرمایا کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور بایاں پھیلا دے۔ میں نے کہا کہ آپ تو اسی میری طرح کرتے ہیں۔ آپ بولے کہ کمزوری کی وجہ سے میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 827۔ محمد بن عمرو بن عطا نے بیان کیا دوسری سند اور کہا کہ مجھ سے لیث نے بیان کیا اور ان سے یزید بن ابی حبیب اور یزید بن محمد نے بیان کیا، ان سے محمد بن عمرو بن حلحلہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن عمرو بن عطا نے بیان کیا
کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب رضوان اللہ علیہم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر ہونے لگا، تو ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک لے جاتے، جب آپ رکوع کرتے تو گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پوری طرح پکڑ لیتے اور پیٹھ کو جھکا دیتے، پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے کہ تمام جوڑ سیدھے ہو جاتے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو زمین پر اس طرح رکھتے کہ نہ بالکل پھیلے ہوئے ہوتے اور نہ سمٹے ہوئے، پاؤں کی انگلیوں کے منہ قبلے کی طرف رکھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے، اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو آگے کر لیتے اور دائیں کو کھڑا کر دیتے، پھر مقعد پر بیٹھتے۔ لیث نے یزید بن ابی حبیب سے اور یزید بن محمد بن حلحلہ سے سنا، اور محمد بن حلحلہ نے ابن عطا سے اور ابو صالح نے لیث سے کلو فقارم مکانہ نقل کیا، اور ابن المبارک نے یحییٰ بن ایوب سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا کہ محمد بن عمرو بن حلحلہ نے ان سے حدیث میں کلو فقارن بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 828۔ شعیب نے خبر دی، انہوں نے ظاہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن حرمز نے بیان کیا جو مولا بن عبد المطلب یا مولا ربیعہ بن حارث تھے کہ عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول اور بنی عبد مناف کے حلیف قبیلہ ازد شنوت سے تعلق رکھتے تھے، نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظہر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعتوں پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، چنانچہ سارے لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب نماز ختم ہونے والی تھی اور لوگ آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے تو آپ نے اللہ اکبر کہا اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 829۔ بکر بن مضر نے جعفر بن ربیعہ سے بیان کیا، انہوں نے اعرج سے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی، آپ کو چاہیے تھا بیٹھنا لیکن آپ بھول کر کھڑے ہو گئے، پھر نماز کے آخر میں بیٹھے ہی بیٹھے 2 سجدے کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 830۔